اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل اس پر ایمان لانا، پھر صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ تو جو یہ جان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں جب وہ عمل نظر آتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو رحم نے عرض کیا یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور اس سے توڑ لوں جو تم سے اپنے آپ کو توڑے۔ رحم نے کہا کیوں نہیں ہے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَسَيْتُم إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کچھ عجب نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ ہاں، رشتے جوڑنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بہت محبوب ہے، لیکن اس میں مشقت ہے۔ اور رشتے کو توڑ ڈالنا اگرچہ بظاہر تو بہت آسان ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی مشقت ہے۔ جو تکلیف انسان کاٹتا ہے رشتے کو توڑ کے، رشتے کو جوڑ کے، اس کے مقابلے میں اس سے کہیں بڑھ کر تسکین حاصل کرتا۔ یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ علماء صلہ رحمی کو پیار، محبت اور شفقت سے تعبیر کرتے ہیں، اور صلہ کا مطلب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ پیار کرے گا، ان سے نرمی کرے گا، ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ملکوت اعلیٰ کے رہنے والوں کے ساتھ ملا دے گا، اور ان کے سینوں کو اپنی معرفت اور اپنی اطاعت کے لیے کھول دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی روزی بڑھے اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ناتے جوڑے۔ تو انسانوں میں باہمی حقوق کا پاس، عہد وفا کا لحاظ، انسانی ہمدردی جیسی صفات صلہ رحمی کے دم سے ہیں۔ رب العزت نے صلہ رحمی پر کتنی اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں، کیسے توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ کے آثار رحمت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ کہ رحم رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اور جس نے اسے کاٹا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا۔ اہل زمین پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کرتا ہے۔ رحم کی رشتہ داریاں نکاح کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ وہ رشتہ داریاں جو سسرالی رشتہ داریاں ہیں، لیکن جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ
تعلقات، یہ رشتہ داریاں باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے دودھیالی ننھالی رشتہ داریاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ میں ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ! صلہ رحمی نبوت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ صلہ رحمی کرنا واجب ہے اور قطع رحمی حرام امور میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ انساب کو یاد رکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں سے بہتر سلوک کر سکو، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھاتا ہے، دولت کو بڑھاتا ہے، عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق ایک بار خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اپنے نسب کو سیکھو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ اللہ کی قسم، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان وہ چیز ہوتی ہے اگر وہ جان لے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جو اندرونی رشتہ داری ہوتی ہے، تو یہ علم اسے اپنے بھائی کے انتہاک سے باز رکھے گا، یعنی وہ کبھی اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، اسے حقیر نہیں سمجھے گا۔ اور رشتہ داریوں میں بھی ترتیب ہوتی ہے۔ جو رشتہ دار جتنا قریبی ہوتا ہے اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں، رشتہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے، اور اس کو ملانے کا مطلب ہے انسان ایمان پر قائم رہے، یعنی ایمان والوں سے محبت کرے، ان کی خیرخواہی کرے، ان کی مدد کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے درمیان عدل کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، جیسے بیمار کی تیمارداری، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے غسل، کفن دفن کا انتظام کرنا، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ اور خاص رشتہ داری جو دودھیال والوں سے، ننھیال والوں سے ہوتی ہے، ان کے بھی کئی حقوق ہیں انسان پر۔ مثال کے طور پر ان پر خرچ کرنا، ان کے حالات کا جائزہ لینا، اور اگر ان کو ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی مال سے، ضرورت کے وقت مدد کرنے سے، تکلیف کو دور کرنے سے، خوش ہو کر ملنے اور دعا کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔